اہل حدیث یوتھ فورس کے سربراہ اعظم، قائد یوتھ فورس اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن جناب پروفیسر حافظ عامر صدیقی حفظہ اللہ تعالی سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور نوجوانوں کو اپنے اہل حدیث یوتھ فورس کے جذبات اور اس کے متعلقہ معاملات سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی ساہیوال کے تمام ساتھیوں کا، بالخصوص جو صدر ہیں جناب شاہد بھائی، سیکرٹری میاں لطیف صاحب، قاری ذیشان صاحب، سیکرٹری میاں لطیف صاحب، اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ ساہیوال کے ذمہ داران ہیں، کون ہے جی ایڈوکیٹ صاحب، عمران طاہر صاحب اور قاری شکیل صاحب، اور آپ تمام ساتھیوں کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر آج ویلکم کیا، ہمارا استقبال کیا، اور شاید آپ کو انتظار بھی کرنا پڑا۔ بہرحال ہمارا بھی سفر ڈی جی خان سے شروع ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے سفر میں پھر دیر سے دیر ہو جاتی ہے، تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہم میں سے کسی ساتھی نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ ہماری جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، جو نعمت عطا کی ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ زندگی کس لیے بسر کر رہے ہیں؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اس بات کا اعلان فرمایا کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا۔ کہیں پر ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن و انسان اس لیے پیدا کیے گئے کہ وہ عبادت کر سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ تو کیا اس نائب کی حیثیت سے ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کی جستجو اس لیے کرنی ہے کہ ہم جو ہے وہ مالدار ہو جائیں؟ کیا ہم نے زندگی کی جستجو اس لیے کرنی ہے کہ ہم اچھے تعلیم یافتہ ہو جائیں، ہمیں اچھی نوکری مل جائے، ہماری جائیداد ہو جائے، صاحب اولاد ہو جائیں؟ تو یہ کام تو ہر شخص جو ہے وہ کر رہا ہے، ہو رہا ہے، لیکن یہ ہماری زندگیوں کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر جب روز قیامت، جس طرح حافظ سلمان صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ انسان اپنے قدم آگے نہیں بڑھا پائے گا جب تک وہ 5 باتوں کے جواب نہیں دے پائے گا، اور ان 5 باتوں میں ویسے تو ساری اہم ہے، لیکن 2 باتیں، ایک آپ کی زندگی کے بارے میں ہے کہ اے انسان بتلا، جو زندگی ہم نے تجھے عطا کی تھی، تو نے وہ زندگی کہاں بسر کی، کیسے بسر کی؟ لیکن اس سے بڑھ کر زندگی سے، پوری زندگی میں جس پیریڈ کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ آپ کی جوانی کے بارے میں ہے۔ حالانکہ ایک سوال بھی ہو سکتا تھا کہ زندگی کہاں بسر کی، اس میں ساری زندگی آ جاتی ہے، لیکن اس سے اگلا سوال جو ہوگا وہ خاص جوانی کے بارے میں ہوگا کہ اے ابن آدم، ہم نے تجھے جو جوانی عطا کی، بتا اس جوانی کو تو نے کیسے بسر کیا ہے۔ اور جوانی جو ہے، بلکہ ایک اور حدیث ہے کہ جس میں کہا گیا کہ کچھ چیزوں کے سے پہلے غنیمت جانو، اور اس میں کہا گیا کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ اور آپ کو پتہ ہے جوانی جو ہے وہ ماشاءاللہ انسان کا عزم بھی جوان ہوتا ہے، اس کے اعضاء بھی جو ہے وہ قوا ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اس کا دماغ بھی جوان ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات جوان جو کام کر سکتے ہیں وہ جو تھوڑے سے ایجڈ لوگ ہوتے ہیں، جو بڑھاپے کی عمر میں داخل ہوتے لوگ ہوتے ہیں یا بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ اور تاریخ اسلام اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو بہت سی جو خدمات ہیں، جو کارہائے نمایاں ہیں، وہ نوجوانوں نے سر انجام دیا ہیں۔ نبی پاک نے جب، بہترین ہمارے سامنے مثال ہے
کہ جب اپنی زندگی کے آخری ایام میں لشکر تشکیل دیا جسے لشکر اسامہ کہا جاتا ہے، تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، بدر والے بھی موجود تھے، احد والے بھی موجود تھے، تبوک والے بھی، خندق والے بھی، لیکن آپ نے 18 سال کے نوجوان سیدنا اسامہ بن زید کو اس لشکر کا جو ہے وہ سردار بنایا۔ اور کئی صحابہ نے اس وقت کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت نوجوان ہیں، ان کے پاس تجربہ نہیں ہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی آپ نے سرداری میں دے دی ہیں، ان کی نگرانی میں، لیکن نبی پاک نے اپنے فیصلے کو قائم رکھا تھا۔ کیوں؟ کہ نبی پاک کی حکمت جانتے تھے کہ جو نوجوان جو کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس وقت شاید یہی ضرورت تھی کہ بجائے تدبر کے، حکمت کے، ایک جوانی کے جوش اور ولولے کی ضرورت تھی، کیونکہ اسلامی سلطنت جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی اور اس کو استحکام ریکوائرڈ تھا، استحکام کی ضرورت تھی۔ اسی طرح آج بھی اگر ہم عالم اسلام کے بڑے بڑے جو ہے وہ محدثین کا نام اٹھائیں تو ان میں نوجوانوں کے نام آتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ نوجوان تھے، عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ نوجوان تھے، عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ نوجوان تھے، عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہے وہ نوجوان تھے، سیدنا مصعب بن عمیر جو ہے وہ نوجوان تھے، سیدنا خالد بن ولید جو ہے جب انہوں نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے تو اس وقت وہ 35-36 سال کے نوجوان تھے۔ حتیٰ کہ جسے تاریخ میں جس نے اسلامی سلطنت کو دوبارہ ریوائیو کیا، جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ بھی جب ان کو سلطنت ملی تو 30 سال کے 31 سال کے نوجوان تھے۔ اور آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز ان کی عمر مبارک ہی میرا خیال ہے 34 سال تھی کہ 36 سال تھی، اتنی عمر ان کو ملی تھی، لیکن ان 3-4 سالوں میں جو ان کو حکومت ملی، انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ ریاست مدینہ کا صحیح معنوں میں احیا کر کے دکھایا۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ کہ نوجوانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نوجوانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، نعمت ہے، اور جوانی میں جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ اس عمر کے گزرنے کے بعد جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ آپ نے اس نوجوانی کو کیسے استعمال کیا ہے؟ آپ نے اس نوجوانی کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا، عبادت کے لیے، خود بھی عبادت کریں، اور اگر میں غلط نہیں تو مجھے حدیث یاد آ رہی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا جو کہ بڑا زاہد ہوگا، بڑا عابد ہوگا، عبادت گزار ہوگا، ساری زندگی جو ہے وہ اس کی عبادت میں گزری ہوگی، لیکن اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ یا اللہ میں تو تیرا عبادت گزار تھا، میں نے تیرے احکام کی جو ہے وہ پیروی کی، جس طرح تو نے فرمایا تھا اس طرح کیا۔ تو آگے سے جو جواب ملے گا کہ اے بندے تو نے خود ضرور کیا، لیکن تو نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ اس راستے کی طرف نہیں بلایا، تو خود غرض ہو گیا تھا، تو نے اپنے اوپر ان عبادات کا، ان چیزوں کا ضرور اطلاق کیا، لیکن تو نے اپنی جو ساتھی ہے، جو تیرا بھٹکا ہوا دوست ہے، بھائی ہے، تو نے اس کو دین کی طرف نہیں بلایا، اسی وجہ سے تیرے اپنے اعمال بھی جو ہے وہ غارت چلے گئے ہیں۔ تو میرے دوستو، زندگی گزارنے کا سب سے بہترین مقصد جو ہو سکتا ہے وہ نبوی طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کی کہ خود بھی صاف ستھری زندگی گزاریں اس کی احکامات کے تابع، اور معاشرے میں دیگر جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمارے ہمسائے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو بھی اس طرف بلائیں، معاشرے میں بھی جو ہے وہ اصلاح پیدا کریں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم ان دونوں جو چیزوں کو جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں؟ اور یقیناً اگر ہم ایویلیویٹ کریں تو اس سے بہتر جو ہے وہ بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنی زندگی خود بھی اسلامی احکامات کے مطابق گزاریں، اور اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، معاشرے کے جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کی دعوت دیں۔ تو یہی اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا جو ہے وہ مقصد ہے، یہی ہمارا پیغام ہے کہ آئیے یوتھ فورس پاکستان کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، ذاتی کسی اس کے لیے نہیں، ہم لوگ ذاتی کسی دعوت کو لے کر آپ کے پاس نہیں آئے کہ جناب ہمارے ساتھ کوئی آپ کا کاروباری معاملہ ہے، کوئی رشتہ داری ہے، کوئی اور چیز ہے تو آئیے آپ جو ہے وہ ہمیں جوائن کیجئے۔ ہم صرف اسی دعوت کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہے کہ آپ ہمیں جوائن کریں، آپ ہمارا ساتھ دیں اس مقصد کے لیے، اس مشن کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ ہمارے جو ہے وہ اس دعوت میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور انشاءاللہ یوتھ فورس پاکستان میں کوئی بھی ساتھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس آئے۔ آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارے آپ کا کوئی جو ہے وہ خون کا رشتہ نہیں ہے، کوئی کاروباری معاملہ نہیں ہے، کوئی اور تعلق نہیں ہے، یا آپ نے جو ہمارا ویلکم کیا، ہمارے لیے انتظار کیا، وہ کسی ذاتی مفادات کی وجہ سے نہیں، یہ للہ فی اللہ ہے، اور یہی ہمارے درمیان سب سے پرخلوص اور سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ اور آخری گزارش یہ کہ جب آپ جس طرح حافظ سلمان صاحب نے کہا خود تو کریں، ساتھ اپنے ساتھیوں کو ٹارگٹ مقرر کر لیں کہ مہینے میں ایک ساتھی تک آپ نے دعوت پہنچانی ہے،
اور اس طرح جو ہے وہ سلسلہ آگے چلے گا. لیکن اس میں سوال یہ ہے، جب کسی تک آپ دعوت پہنچائیں گے تو کیا وہ آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ کی طرف کھنچا آئے گا؟ کیا وہ آپ کی باتوں سے جو ہے وہ آپ کے منہ سے شہد ٹپکتا ہے کہ وہ آپ کی طرف جو ہے وہ کھنچا آئے گا؟ نہیں، اس میں دو باتیں اہم ہیں. سب سے اہم بات ہے کہ آپ کا اپنا عمل کیا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا عمل کیا ہے. میں ادھر بند کر دوں اگر آپ لوگ میرے خیال ہے بور ہو رہی ہیں. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر باقی باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ نہیں میں جب تک جو ہے وہ ظاہری بات ہے آپ پھر آپس میں یا پھر کھانا لگ رہا ہے وہاں کی توجہ ہے، تو میں بس 1 منٹ میں جو ہے مکمل کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا اپنا عمل کیا ہے. آپ کا طرز عمل اگر جو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے مطابق ہے پھر تو وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا. دوسری بات یہ ہے جو سب سے اہم ہے کہ آپ کے بلانے کا طریقہ کار کیا ہے. آپ اس کو اخلاق سے بلا رہے ہیں، پیار سے بلا رہے ہیں، طریقہ کار سے بلا رہے ہیں، حکمت سے بلا رہے ہیں. آپ جاتے ہی اگر اس پر چڑھائی کر دیں گے کہ یار تو نماز نہیں پڑھتا، یا تجھے کبھی مسجد میں نہیں دیکھا، یا تجھے نماز کی توفیق نہیں ہوئی، یا تو کیا ہر وقت گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کبھی اس طرح نہیں ہوگا. بلکہ قرآن پاک میں نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو بہترین اخلاق عطا فرمایا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے. اگر آپ کے دل سخت ہوتے، آپ جو ہے وہ شکی القلب ہوتے، تو یہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے حواری ہیں، آپ کے پروانے ہیں، یہ اس طرح کبھی آپ کے ارد گرد نہ ہوتے. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ دل کا نرم ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. تو اپنے آپ کو نرم کیجئے، طریقے سے، اخلاق سے، پیار سے، حکمت سے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو دین کی طرف دعوت دیں. آپ کا عمل اور آپ کی دعوت کا طریقہ کار یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں کو کے لیے جو ہے وہ باعث اٹریکشن ہو سکتی ہیں، باعث کشش ہو سکتی ہیں. ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دیگر جو دوست ہیں جو دین سے دور ہے ان کو اس طرف دعوت دیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. میں آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں ہمارے لیے جو ہے انتظار کیا اور ہمارا استقبال کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.